اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کٹوں اور بچڑوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے بنیادی باتیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں قربتاً الی اللہ۔ تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے حاملہ جانور اور اس کی دیکھ بھال۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ 2 مہینے کے خشک دورانیے سے دودھ اور بولی کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ یعنی حاملہ جانور اگر 2 مہینے پہلے اس کا دودھ خشک کر دیا جائے، ڈیلیوری سے پہلے، پیدائش سے پہلے، بچے کی پیدائش سے پہلے، تو آگے جو آنے والا دودھ ہے اس کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ بولی جو پیدا ہوگی، جس کو ہم نارا بھی کہتے ہیں، اس کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ اور متوازن خوراک موسم کے مطابق اس حاملہ جانور کو دینی چاہیے۔ اب متوازن خوراک بڑی ایک لمبی ڈیٹیل ہے جس میں ہر چیز ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے پروٹین اور وائٹامنز اور منرلز اور کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ان کی خوراک میں۔ وہ ظاہر ہے وہ ایک ون ڈے میں بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں، اور متوازن خوراک کا ایک TMR ٹوٹل مکس راشن کی صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور حفاظتی ٹیکہ جات کا جو شیڈول ہے وہ بھی پراپر طریقے سے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ موسم کے مطابق جو بھی حفاظتی ویکسین اویلیبل ہے وہ جانور کو لگنی چاہیے۔ اب کٹے اور بچھڑے کی اگر پیدائش ہو چکی ہے تو اس کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ بچے کی صحت کا دار و مدار پیدائش کے ابتدائی ایام میں بہترین انتظامی امور پر ہے۔ ماں کو بچے کو چاٹنے دیں۔ اس عمل سے بچے کے اندر خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے۔ کٹا ہے یا بچڑا ہے، اس کی جو ناک سے لیس دار مادہ نکل رہا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد، اس کو فوراً صاف کرنا چاہیے کپڑے سے، اور ہو سکے تو تھوڑا سا الٹا بھی کر دیں جانور کو، اس بچے کو، تاکہ جو اندر کوئی اگر فلوئڈ ناک میں یا منہ میں یا اندر لنگز میں چلا گیا ہے پیدائش کے دوران تو وہ بھی نکل آئے۔ اس کی اچھے طریقے سے صفائی کر لیں۔ اور ناف کاٹنی پڑے گی ظاہر ہے جو کٹے کی ہے بچڑے کی، اور اس ناف پر ٹنکچر آیوڈین کم از کم 10 دن 2 ٹائم لازمی لگائیں تاکہ وہاں پر انفیکشن نہ ہو، سوزش نہ ہو۔ نیول ایل انفیکشن کا خطرہ موجود رہتا ہے، ناف کے ذریعے بیکٹیریا اندر گرو کر جاتے ہیں اور چھوٹا جو بچڑا ہے یا کٹا ہے بیمار ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے۔ کٹڑے کو بڑے جانوروں سے علیحدہ اور خشک جگہ پر پھر منتقل کر دینا چاہیے، اور پھر اس بچے کو اپنی اس کی ماں کے قریب اس وقت ضرور لائیں جب دودھ پلانے کا ٹائم ہو۔ اور ابھی کیونکہ وہ تو ابھی پیدا ہوا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر بولی پلانا شروع کر دیں، اور بولی یا نارا 10% جسمانی وزن کے حساب سے پلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ 10% جسمانی وزن، مثلاً اگر ایک کٹا ہے تو اس کا وزن 30 سے 32 کلو بھی ہو سکتا ہے، 35 کلو تک بھی چلا جاتا ہے، تو وزن کر لینا چاہیے۔ اور ویٹ کے لیے وہ ایک گرتھ ٹیپ ہوتی ہے، اس ٹیپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ایک وزن ہے کمر کے گرد لپیٹ کرنے کے بعد۔ تو اس کے حساب سے پھر ٹوٹل 24 گھنٹوں میں اس کا 10% جسمانی وزن کے حساب سے اس کو نارا پلاتے رہیں، اور 3 دن 4 دن جتنا بھی وہ رہے اس کو پلائیں، اور لازمی پلائیں، اور اس کے بعد دودھ بھی اسی طرح 10% جسمانی وزن کے حساب سے پلاتے رہیں۔ کیونکہ بولی انتہائی ضروری ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت کے لیے بہترین اینٹی بائیوٹک رکھی ہوئی ہیں۔ وہ ایک نیچرل قسم کی کیا کہتے ہیں ویکسین ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ جو بچڑا
یا کٹا بچڑا کٹرا جو بھی ہے جانور جس نے بولی استعمال کی ہے، جس نے صحیح پراپر 10% کے حساب سے پی لی ہے، آگے وہ بیمار نہیں ہوگا، اس کو ڈائریا نہیں لگے گا، موک کا مسئلہ نہیں ہوگا، انڈائجیشن پرابلم نہیں ہوگا، بار بار انفیکشن نہیں ہوگا، بار بار جناب بخار نہیں آئے گا۔ تو 3 مہینے تک تو ویسے بھی ہم نے کوئی اور ویکسین اسے کرنی نہیں ہے، کیونکہ 3 مہینے تک پھر اس بولی کا اثر بھی تو رہتا ہے اور اس دودھ کا اثر رہتا ہے جو ماں کا وہ پی رہا ہے وہ بچہ۔ ہاں اگر اس نے بولی نہیں پی تو 3 مہینے سے پہلے متعدی امراض، جراثیمی امراض کا حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس میں پھر سروائیو کرنا، جانور کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بولی میں رکھی تھی وہ اس نے استعمال ہی نہیں کی۔ اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ شروع کے 6 گھنٹے بہت ضروری ہیں، پیدائش کے فوراً بعد سے لے کر پورے 6 گھنٹے کے اندر اندر جو اس کا نظام ہے ڈائجیشن کا وہ ایکٹیو کر دینا چاہیے، ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک رینن انزائم ہوتا ہے جانور کے اندر، بچے کے اندر، جو ان 6 گھنٹوں کے اندر ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بولی تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے جائیں گے وہ ایکٹیو ہوتا جائے گا اور وہ ہاضمہ ٹھیک ہوتا جائے گا جانور کا۔ 6 گھنٹے کے بعد وہ رینن انزائم ایکٹیو نہیں ہوتا اور بولی پھر ہضم ہی نہیں ہوتی، اور وہ پراپر طریقے سے اس کو طاقت مہیا نہیں کرتی، قوت مدافعت پھر نہیں بڑھتی اس جانور کی۔ بولی پلانے کے لیے جیر گرنے کا انتظار بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور ہر 2 گھنٹے کے بعد بولی پلاتے رہیں۔ اور ٹوٹل کتنی پلانی ہے؟ 10%۔ جسمانی وزن کے حساب سے 35 کلو کا کٹا ہے تو 3.5 کلو اس کا ٹوٹل 10% بنتا ہے۔ آپ نے 24 گھنٹوں میں 3.5 کلو ہی دینا ہے، یا لیٹر کہہ لیں۔ اگر بچہ کمزور ہو اور خود ماں کا دودھ نہ پی سکے تو اسے فیڈر یا بوتل کی مدد سے بولی پلاتے رہیں۔ یہ بھی بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ صاف ستھرا اور آرام دہ ماحول جانوروں کو مہیا کرنا چاہیے، بچہ ہو یا اس کی ماں ہو۔ شدید موسمی اگر اثرات ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، اس سے بھی ہم نے بچانا ہے، آرام دہ جگہ مہیا کرنی ہے، خوراک اور پانی تک آزادانہ رسائی ہونی چاہیے، اور جناب علی ہوا کی آمد و رفت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مٹی کھانے سے بھی جانوروں کو، خاص طور پر بچوں کو بچانے کے لیے چھکو یا چھکی منہ کے اوپر، جیسے ہم ماسک پہنتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹ وغیرہ اندر نہ جائے، یہ چھکی وغیرہ سی ہوتی ہے جو کپڑے کی بھی بن سکتی ہے، رسی کی بھی بن سکتی ہے، لیکن اس طرح کی ہو کہ جانور کے ناک کو زخمی نہ کرے، وہ لگائیں۔ 2 ڈھائی 3 مہینے تک وہ لگائیں ضرور، اور اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر کیا کرنا ہے جی؟ چوتھا، یہ 3 سٹیپ ہو گئے۔ پہلا سٹیپ ہم نے بتایا کہ حاملہ جانور اور اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے، دوسرا کٹے کی پیدائش کے فوراً بعد کیا کرنا ہے، اور پھر تیسرا سٹیپ تھا بولی پلانے کا، اور کیسے، کتنا، کب، وہ سارا ہم نے بتایا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ ٹیٹو لگانا، ٹیٹو لگائیں اور وزن چیک کریں، ٹھیک ہے جی۔ ضلع اور تحصیل کو فراہم کیا گیا ٹیٹو نمبر موقع پر ضرور لگائیں۔ ٹیٹو نمبر پہلے تو چلائے تھے، اب پھر وہ ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ٹیٹو نمبر کیا ہے؟ اس کی شناخت کے لیے ہوتا ہے۔ وزن گرتھ ٹیپ سے کرنا چاہیے، اور وزن ماپنے والے کنڈے سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہر 15 دن بعد وزن کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 300 سے 400 گرام وزن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم 10% دودھ ہم اسے پلا رہے ہیں اور پہلے بولی بھی پلائی ہے تو وزن بڑھے گا۔ اور جناب علی اس کے بعد 5واں سٹیپ کیا ہے؟ خشک چارہ جات، نظام انہضام کے بہتر نشو و نما کے لیے سبز چارہ 1.5 ماہ کی عمر میں شروع کروائیں۔ 1.5 ماہ کی عمر میں سبز چارہ شروع کروا دینا چاہیے، یعنی اسے چرکو کر دیں، لوسن جس کو الفا بھی کہتے ہیں، اور دلے ہوئے دانے جسے دلیا بھی کہتے ہیں، یہ بھی شروع کروا دینا چاہیے۔
صاف اور پانی تازہ یہ ہر وقت مہیا ہونا چاہیے، نمک کے ڈھیلے کھرلی میں رکھے ہونے چاہیے، اور UMB بلاک یعنی یوریا مولیسس بلاک بھی یہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ جانور اس کو لک کرتے رہیں، نمکیات کی کمی پوری ہوتی رہے۔ اور چھٹے نمبر پہ بیماریوں سے تحفظ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جو موسم کے مطابق ہے وہ کروائیں، کرم کش ادویات ضرور پلائیں، اور پہلی دوائی 2.5-3 مہینے کی عمر میں پلا دینی چاہیے، پھر ہر 15 دن بعد ایک دفعہ پلائیں، اور پھر 1 مہینے کے بعد پلائیں، اور پھر ہر 3 مہینے کے بعد پلائیں۔ ٹھیک ہے جی، کرم کش ادویات۔ 3 ماہ کی عمر میں گل گھوٹوں کی ویکسین ہو جانی چاہیے، 4 مہینے کی عمر میں منہ کھر کی ویکسین ہو جانی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں یعنی 3 مہینے کی عمر میں اگر گل گھوٹوں کی ویکسین کی ہے تو 21 دن بعد فوراً، وہی 4 مہینے ہو گیا تقریباً، منہ کھر کی کر دینی چاہیے۔ اور بوسٹر ڈوز پہلی دفعہ منہ کھر کی ویکسین کی ضرور لگوائیں، بوسٹر ڈوز 21 دن بعد یا 28 دن بعد منہ کھر والی پھر ضرور لگوائیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، فی الحال یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔